السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، قائرین کرام، آپ کو دوبارہ اہلاً سہلاً مرحبا خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں تعلیمات حاصل کر رہے تھے۔ اس کے ہم نے 11 سلسلے سیکھے ہیں، سمات فرمائے ہیں۔ آج ہم یہ سیکھیں گے کہ حسن اخلاق کیسے حاصل کر سکتے ہیں، حسن اخلاق کیسے حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عدل اور حکمت سے لوگوں کو مختلف اخلاق آداب پر پابند فرمایا ہے۔ کوئی نرم مزاج ہوتا ہے، کوئی سخت مزاج ہوتا ہے، کوئی ہنس مکھ ہوتا ہے تو کوئی تند خو ہوتا ہے، کوئی خوش مزاج ہوتا ہے تو کوئی بد مزاج ہوتا ہے، کسی کے اندر صبر اور تحمل کا مادہ ہوتا ہے تو کوئی ذرا سی خلاف مزاج بات پر ناراض ہوتا ہے، لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ہر شخص سے مطالبہ ہے کہ اپنی طبیعت و اپنے مزاج کو حکم الہی کے تابع اور شرع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے پابند کرنا چاہیے، ہونا چاہیے، اور ہر حال میں اپنا اس کا اخلاق، اس کا شعار رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا، کہ میں اپنے رب کے رب ہونے پر، اپنے اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، وبالاسلام دینا، اور دین اسلام جیسے عظیم مذہب کا، دین اسلام کا عظیم مذہب مجھے مل جانا، اس پر میں راضی ہوں۔ میرا دین اسلام ہو، اس پر میں راضی ہوں، اور میرا رب میرا اللہ ہے، اس پر میں راضی ہوں۔ یہ ہر وقت ہر انسان کے، ہر مسلمان کے شعار میں یہ چیز ضرور ہونی چاہیے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی جب لوگوں سے خوش خوئی کا مطالبہ کر رہا ہے اور بدخوئی سے روک رہا ہے، تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فطری طور پر غصہ اور جذباتی ہو جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے یا جذباتی ہو جاتا ہے، تو ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ طاقت بھی ضرور رکھی ہے کہ وہ اپنے غصے کو نافذ بھی کر سکتا ہے، جو اسے غصہ آ گیا اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، اور اسے روک بھی سکتا ہے۔ اللہ اکبر! آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ آئیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان ہے، فرمایا، اور یہ حدیث الطبرانی الاوسط میں ہے اور حدیث کا نمبر ہے 2684 نمبر۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے آتا ہے، انما العلم بالتعلم، سوائے اس کے نہیں، جو علم ہے وہ سیکھنے سے ملتا ہے، علم سیکھنے سے آتا ہے۔ وَإِنَّمَا الْحِلْمُ بِالتَّحَلُّمِ، اور جو بردباری ہے، برداشت ہے، حسن اخلاق ہے، اور تکلیفوں اور آزمائشوں اور مصیبتوں پر صبر کرنا ہے، بردباری ہے، برداشت ہے، فرمایا وہ بھی بردباری حاصل کرنے سے انسان کے اندر آتی ہے۔ ذرا سی بات پر کوئی آدمی لال پیلا ہو جاتا ہے تو اس طرح تو بردباری نہیں نہ آئے گی۔ وَإِنَّمَا الْحِلْمُ بِالتَّحَلُّمِ، بردباری جو ہے وہ کوشش کرنے سے ملتی ہے۔ اللہ اکبر! پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مَن يَتَحَرَّ الْخَيْرَ يُعْطَهُ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لہٰذا جو شخص خیر کا متلاشی ہوتا ہے اسے خیر، بلائی، بردباری، علم، اسے یہ چیزیں عطا کر دی جاتی ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَن يَتَّقِ الشَّرَّ يُوقَهُ، اور جو بندہ شر سے، برائی سے، نافرمانی سے، گناہوں سے بچنا چاہے، جس کے اندر یہ ایک شوق ہو
کوشش ہو، یوقع، اللہ تعالیٰ اسے شر سے، گناہوں سے، نافرمانیوں سے، اللہ اکبر، کبائر سے اللہ کی ذات اسے بچا لیتی ہے۔ تو معلوم ہوا حسن اخلاق اس انداز سے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اس طرح اس حدیث کی روشنی میں کہ علم سیکھنے سے آتا ہے، بردباری کوشش کرنے سے ملتی ہے، اور خیر تلاش کرنے سے حاصل ہوتی ہے، اور جو بندہ گناہوں سے، نافرمانیوں سے بچنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بچا دیتے ہیں، گناہوں سے، نافرمانیوں سے، برائیوں سے، اعمال سوء سے اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتے ہیں۔ تو سامعین محترم، یہ آج کا بڑا ہی زبردست یہ پیغام ہے کہ ہم حسن اخلاق کس انداز سے حاصل کریں۔ تو اس کے حاصل کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سمجھیں، سیکھیں اور اس پر عمل پیرا ہو جائیں۔ ہمیں علم بھی زندگی میں ضرور سیکھنا ہے، اور وہ علم سے مراد قرآن اور حدیث ہے۔ یہ جو دنیاوی تعلیمات ہیں جن کو ہم علم کہتے ہیں، انگلش، ریاضی، سائنس، بیالوجی، اور یہ جتنے ہیں یہ سیکھنے چاہیے، مسلمانوں کو اس میں آگے آنا چاہیے، لیکن یاد رکھیے اس سے مراد دینی علم نہیں ہے، یہ فنون ہے، فن ہے، پیسہ کمانے کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور علم سیکھنے سے ملتا ہے، بردباری برداشت کرنے سے ملتی ہے، اللہ اکبر، کوشش کرنے سے ملتی ہے، اور خیر کا، ایک بندہ خیر تلاش ہی نہیں کرتا، مسجد آتا ہی نہیں ہے، اذان سنتا ہے اور پڑا رہتا ہے، بیٹھا رہتا ہے، نماز کی طرف کوشش کرتا نہیں، اور بعد میں یہ وہ ناراضگی کا اظہار کرے میں نے نماز نہیں پڑھی، نماز کا ٹائم گزر گیا ہے، میں نماز ہی نہیں پڑھ سکا۔ وہ میرے بھائی، آپ نے اذان سنی، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح سنا، تو آپ کو چاہیے تھا نا سارے کام چھوڑتے اور اللہ کے گھر کی طرف پلٹ آتے، اللہ کی صدا کو قبول کرتے ہوئے آ جاتے نماز کے لیے، تو جماعت کے ساتھ نماز مل جانی تھی۔ اب خیر جو ہے وہ کوشش کرنے سے ملے گی میرے بھائی، اور جو بندہ برائیوں سے، نافرمانیوں سے، گناہوں سے، بدکاریوں سے، اعمال سوء سے بچنا چاہے گا، اللہ کا وعدہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے، اور جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کہی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے جو بندہ شر سے، برائی سے، گناہ سے، نافرمانی سے، بدکاری سے، بے حیائی سے بچنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بچا لے گی۔ اس سے بڑی اللہ کی کرم نوازی کیا ہو سکتی ہے؟ سامعین محترم، یہ آج کا ہمارا حسن اخلاق کے حوالے سے 12واں سلسلہ وار سبق ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کی باتوں کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔